اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ آج میں آپ سے ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت بنیادی باتیں ہیں، اور اس کا ہم سب کی زندگی میں بڑا ایک گہرا انفلوئنس ہے، اور ہم سب کی زندگی میں یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ دنیا کے تمام مذاہب اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے تمام فرقے اٹھا کے دیکھ لیں، جو مکتبہ فکر ہیں، نظریات ہیں، جو جس تھنک ٹینک پہ چلتے ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو سن لیں، ان کے پاس بیٹھ لیں۔ بشمول مسلمانوں کے اندر جو فرقے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی یہ بڑے بڑے نظریات ہیں، اہل سنت، بریلویت، دیوبندیت، وہابیت، اہل حدیثیت، آپ ان لوگوں میں بیٹھیں جب یہ بات کر رہے ہوں گے تو آپ ایک بات غور سے دیکھیے گا۔ اسی طریقے سے سملرلی ریلیجنس میں بھی ایک مسلمان کسی ہندو سے بات کر رہا ہوگا یا کرسچن سے کر رہا ہوگا تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی وہاں پر کہ ہر بندہ جو ہے نا، آپ کا بھی محفل میں یہ دیکھنا، اگر دو بندوں کی بحث ہو رہی ہے نا تو آپ دیکھیے گا کہ جب وہ باتیں کر رہے ہوں گے نا تو آپ اس بات کو غور کیجیے گا، کوئی بھی بندہ دوسرے کی بات سن نہیں رہا ہوگا، صرف اپنی بات سنا رہا ہوگا۔ میں دوبارہ کہوں گا، کوئی بھی کسی کی بات سن نہیں رہا ہوگا، سنا رہا ہوگا۔ تو جہاں ماحول میں سننے کا مزاج ہی نہ ہو، جہاں ماحول میں سننے کا مزاج ہی نہ ہو تو پھر کس بات کی گفتگو، کس بات کی تکرار، کس بات کی بحث؟ خیر، بحث تو کرنی نہیں چاہیے، بحث کے اپنے آداب ہیں، اور علمی لیول پہ بحثیں ہوتی ہیں، اور عوام الناس کو تو ویسے بھی بحث کی اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بحث جب بھی ہوگی تو وہ علمی تناظر میں ہوگی۔ ابھی ایک بندے نے کل پرسوں ویڈیو ڈالی، وہ کل پرسوں نہیں، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی کہ وہ اپنا تراویح جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیں تو آج تک مولویوں نے گمراہ کیا ہے، یوں ہونی چاہیے۔ ایک بندے نے ویڈیو ڈالی کہ وطر جو ہم پڑھتے ہیں یہ یوں نہیں، یوں ہونے چاہیے، ہمیں مولویوں نے گمراہ کیا۔ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ہم سب جا کے ان لوگوں سے جا کے ملے اور ان سے یہ سوال کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ مولویوں نے ہم کو گمراہ کیا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں اچھا راستہ دکھانے آئے ہو، ٹھیک ہے، ہمیں مولویوں نے گمراہ کر دیا۔ اچھا، جب ہم مولویوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ ہے، اس میں ان کے پاس تفاسیر ہیں، اور ان بزرگوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے بر صغیر میں دین کو پھیلایا، وہ لے کر آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اور پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دین کا کام کیا، یہ صرف پیر نہیں تھے، انہوں نے کام کیا دین کا۔ تو ان سب کی جو بکس پڑھی ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، ویری اوتھینٹک پرسنالٹی ان اہل سنت، یعنی کہ ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علم میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو ایسے ایسے جزیے بیان کرتے ہیں اور علم میں کتنے آگے تک گئے۔ ان کا ایک فتاوی رضویہ، ایک بزرگ کے قول کے مطابق کہ اعلیٰ حضرت کو تو اللہ تعالیٰ صرف فتاوی رضویہ کے لیے بخش دے گا۔ تو ایسی بڑی بڑی پرسنالٹیز پڑی ہوئی ہیں، ان کی تحقیقیں ہیں، علم کے سمندر ہیں، اور وہ یہاں لوگ آئیں گے تو ایک سیکنڈ میں آ کے دین کو جھٹلا دے گا ٹھک، اور ہمارے یہاں لوگ پھر اس ویڈیو کو بہت شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہاں اس گفتگو میں نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، میری گفتگو کا یہ محور ہوتا ہی نہیں ہے کون صحیح ہے کوئی غلط ہے۔ میری ہر گفتگو کا محور یہی ہے کہ آپ اپنے دین کے خود ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس علم کی کسوٹی ہے، آپ خود ہی بہتر جانیے، خود ہی پرکھیے اور خود ہی سوچیے۔ میرا کام یہ ہے کہ مجھے جیسے نظر آتا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا چینل ہے، میری باتیں ہیں، میری سوچ ہے، تو میں وہ بیان کرتا ہوں۔ میں غلط ہوں صحیح ہوں اس پہ بھی کلام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کون کیا ہے۔ تو اس قسم کے تھنک ٹینک آتے ہیں، پھر آج کل انجینئر جیسے لوگ معاشرے میں چھائے ہوئے ہیں جن کو علم کی عین کا علم نہیں ہے، پھر اور بھی بہت سے نام ہیں، اور بڑے سو کولڈ بڑے بڑے علماء کے نام سے یوٹیوب پر علماء موجود ہیں جو کہ لوگ ان کے یعنی کہ ایک جھلک پانے کو ترستے ہیں، لیکن ان میں سے کافی ایسے علماء ہیں کہ جن کو علم کی عین کا نہیں پتہ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ محمد نثار صاحب آپ کو کیا پتہ، آپ اتنے بڑی بڑے قداور شخصیتوں پہ حملے کر رہے ہیں، تو آپ چھوڑیے اس بات کو۔ الحمدللہ علم میں ہم نے بھی وقت گزارا ہے، اپنے علم پہ ناز نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ہیں جو کہ اوپنلی نہیں کہی جا سکتی، لیکن
ये नहीं कि किसी एक मकतब फ़िक्र में ऐसा है या हमारे अपोजिट मकतब फ़िक्र में, नहीं, हमारे अपने मकतब फ़िक्र में भी जाहिल लोग हैं जो ऐसे आ जाते हैं और छा जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मकसद लुबे लुबाब निचोड़ ये है कि हर बंदा यहाँ दूसरे पे अपने दीन को मुसल्लत करना चाहता है। जब गुफ्तगू हो रही है, दीनी मसले पे बहस हो रही है, तो हर बंदा यही है कि वो दूसरे को सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, और अपने आप को सही साबित करता है और दूसरे को गलत साबित करना चाहता है। अगर मीलाद पे गुफ्तगू हो रही है तो एक यही चाहेगा कि दूसरा मीलाद को मान जाए, और दूसरा ये चाहेगा कि ये मीलाद को ना माने, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कायल नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सुनना ही नहीं चाहते। तो गुफ्तगू का वैसे ही मकसद ख़त्म हो गया कि वो सुनना ही नहीं चाहते एक दूसरे की बात। तो इसी तरीके से तरावी के मसले पे बहस हो, और अपना वितर के मसले पे बहस हो, ये और किसी मसले पे बहस हो, करामात पे बहस हो, तो हर चीज़ के लिए एक बेहतरीन फार्मूला अपनी ज़िंदगी में याद रखिए, वो ये है कि खामोशी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। आपके पास इल्म की कसौटी है, हकीकत पसंद रहें, आँखें जो हैं खुली रखें, गुमराह मत हों, ठीक है, एक डायरेक्शन में ना देखें, बिल्कुल हमजहती के साथ चीज़ों पर नज़र रखें, बहुत बड़े तनाजुर में चीज़ों को देखें, लेकिन कसौटी आपके पास है कि आपने फ़ैसला करना है, ठीक है। लेकिन अपने दीन को दूसरों पे मुसल्लत ना करें, अपनी सोच को दूसरों पे मुसल्लत ना करें, अपने नज़रियात को दूसरों पे मुसल्लत ना करें। जैसे कि सियासी पार्टीज़ हैं, कतई नज़र इसके कि कोई क्या है, कोई क्या है, कोई इनकलाबी है, कोई शराबी है, कोई क्या है, कोई कबाबी है, तो हर कोई जो है वो दूसरे को अपने लीडर की शख्सियत परस्ती वाली चीज़ को मुसल्लत करना चाहता है। अच्छा, फिर एक इसमें और बड़ी बात आ जाती है कि हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जहाँ जहाँ हज़रत इंसान है, कि हम अपने आप को सही साबित करने में बाज़ औक़ात दूसरे को नीचा गिरा देते हैं। ये बड़ी गलत बात है। यानी अगर मेरा लीडर सही है या मेरा आलिम सही है तो मैं दूसरे की बुराई क्यों करूं? आपका काम है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना, दूसरे की प्रोडक्ट की तजलील करना ये नहीं है। आप दूसरे की प्रोडक्ट पे हाथ मत डालिए, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कीजिए। आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो दीन है, आपका जो थिंक है, आप अगर किसी को बयान करना चाहते हैं तो ठीक है, थोपिए मत। और वैसे भी सेल्स में कहा जाता है ना कि जो बंदा बहुत ज़्यादा आपको पुश करता है कि ये मेरी चीज़ खरीदो, मैं, वो तो थर्ड क्लास आदमी होता है, वो सेल्समैन नहीं होता है। क्योंकि सेल्स इज़ नॉट अबाउट पुशिंग द पीपल और फोर्सिंग द पीपल टू परचेज। सेल्स इज़ ऑल अबाउट कन्विंसिंग द पीपल एंड प्रेजेंटिंग द थिंग्स टू सेल देम। तो आपका काम सिर्फ चीज़ों को सेल करना है, अपने नज़रियात को बताना है, अपने नज़रियात को मनवाना है अपने अखलाकियात से। तो एक तो ये बड़ी रविश गंदी है कि अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करना। अरे भाई, दूसरे को गलत मत साबित कीजिए, आप अपने नज़रियात से बताइए कि ये हमारे नज़रियात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत से अच्छे अच्छे उलमा कराम को सुनता हूँ, वो लोग सिर्फ अपने नज़रियात बयान करते हैं और बस किसी पे कोई तानो तशनी नहीं, कुछ गाली नहीं, कुछ नहीं, सब्बो शितम नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी बात से बात करके निकल जाते हैं। तो मैं फिर ये कहूँगा कि मैं यहाँ अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चेहरा बता रहा हूँ, एक आईना दिखा रहा हूँ। तो मैंने जो आपको बातें बताई कि एक तो अपने दीन को दूसरे पे मुसल्लत ना करें, अपने नज़रियात को मुसल्लत ना करें, और जो बात आपको नहीं समझ आती, नहीं हज़म होती, तो आप उसको खामोशी इख्तियार करें, बिला वजह की ज़बान ना चलाएं कि बाज़ों का ज़बान चलाना आपके ईमान को ख़तरे में डाल देता है। जैसा मैंने बात देखे हैं हमारे ऐसे दीनी लोगों में, लोगों को, मैं दीनी लोगों की बात कर रहा हूँ, यानी कि शायद बज़ाहिर दीनी होंगे, उलमा नहीं, आवामुन्नास जो दीनी लोगों में उठते बैठते हैं, उनके सामने कोई हदीस बयान की जाए ना, तो अगर उन्होंने वो हदीस नहीं से होगी ना, तो वल्लाह मैंने देखा है वो सामने खुले लफ्ज़ों में कह देते हैं कि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं। खुले लफ्ज़ों में कह देते हैं ऐसी कोई हदीस है ही नहीं। अच्छा, मेरे सामने कोई ऐसी हदीस बयान करता है जो मैंने नहीं सुनी, तो मैं कहता हूँ भाई देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तो बहुत ज़्यादा हैं, अब आप जो कह रहे हैं तो मैं इसकी तहकीक कर लूँगा, लेकिन मैं आपको रद्द नहीं कर सकता और मैं आपको मान भी नहीं सकता। तो लिहाजा ये इल्म और बराहीन का, दलाइल का दौर है, तो हम क्यों एक जहालत के उसमें जाएं। फ़ौरन से पेशतर जो है उस चीज़ को रद्द कर देना कि ये तो है ही नहीं। और ये जहालत जो है ना, आप ये भी देख लें कि आप कैसे लोगों में उठते बैठते हैं। अभी आपने जैसा देखा होगा कि जैसा मैंने इंजीनियर साहब का जिक्र किया था, ऐसे लोग जो माशरे में हैं, जो लोगों को दीन में बदतमीज़ी सिखा रहे हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा घमंडी बना रहे हैं,
اور ایسے کچھ فرقے بھی ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جہاں ادب و آداب نہیں ہوتا، تو پھر ان کے کچھ لوگ جب ممبروں پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ جب زبان درازی کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے میں بے دریغ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. میں نے خود سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے. تو یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو بے ادب لوگوں میں نہ بیٹھیں، با ادب لوگوں میں بیٹھیں، جو بھی ہوں جنہیں آپ اچھا سمجھتے ہیں ان میں دیکھ لیں ادب و آداب کیسے ہیں، ان کے علماء سیریس ہیں، وہ پٹڑی سے تو نہیں اترتے ہیں. سب چیزوں کو دیکھیے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ آخری بات یہی کرنی تھی کہ اپنی جو آپ نے بات مسلط کرنی ہے وہ والے فارمولے سے باہر آ جائیں، خاموشی اختیار کریں، اور دین میں جہاں کسی چیز کی ممانعت نہیں موجود ہے تو وہاں آپ اپنی زبان درازی کر کے اس کو غلط مت ثابت کیجئے. دین میں کوئی کچھ کام کرتا ہے، اگر آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم، روایت نہیں معلوم، یا ایسی کوئی روایت نہیں ہے یا حدیث میں نہیں آیا ہے کہ یہ غلط ہے، تو خود سے اس کو غلط مت کہیے. ایک ہمارا جن فرقوں سے نظریاتی اختلاف ہے ان میں ایک چیز پائی جاتی ہے، تو ہمارا اس کے بارے میں یہ نظریہ ہے. اب کون صحیح ہے غلط ہے میں وہی کہوں گا، کہ میں ایسا نہیں کہوں گا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں اگر ان کے پاس علمی دلائل ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کا دین ہے، کہ ایک چیز کے بارے میں حدیث میں ذکر نہیں آیا کہ یہ غلط ہے اور وہ ہو رہی ہے لیکن اچھا کام ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی جیسا میں ہوں، میں کسی علاقے کی مسجد کا امام بن کے جاتا ہوں، تو میں یعنی کہ ہر نماز کے بعد لوگوں کو بٹھا کے ایک رکوع قرآن پڑھواتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک علاقے کی مسجد میں جاتا ہوں اور میں وہاں کا امام بن جاتا ہوں، تو وہاں پر جو جو لوگ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو میں سب کو بٹھا کے ایک رکوع، یا سمجھیں کہ ایک رکوع قرآن پڑھواتا ہوں میں ڈیلی، اور کہتا ہوں ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھ لیا کریں. تو اب ایک صاحب تشریف لائیں گے، وہ بولیں گے بھائی جان آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بعد آپ یہ ایک رکوع قرآن پڑھیں؟ یہ جہالت ہے، ہمارے نظریات کے حساب سے یہ جہالت ہے. ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے قرآن پڑھ لو، تو آپ اس نیچر کو دیکھیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کیسا ہے. یہ کام کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، تھوڑا فارغ وقت مسجد میں بیٹھ گیا، قرآن کھول لیا، ایک رکوع پڑھ لیا. تو قرآن پڑھنے کا کوئی کہہ رہا ہے، اب آپ اس پہ کہیں کہ مجھے حدیث لا کے دو، مجھے قرآن کی نص سے ثابت کر کے دو. ٹھیک ہے، چلیے تھوڑا ایک علمی طرف چلا جائے گا تو لبے لباب. ایک تو اپنے دین کو کسی پہ مسلط نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، اور جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، اللہ نے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا ہے یا جس کے بارے میں ممانعت نہیں آئی ہے، تو اپنے منہ کو مت کھولیں. یہ میں آپ کو زندگی کے کچھ فارمولے دے رہا ہوں جو ہمارے نظریات میں سے ہیں، اور اگر آپ اس کو گہرائی میں دیکھیں تو شاید آپ کو سمجھ آئیں. پھر کہوں گا کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کو چھوڑ دیجیے. علم کی کسوٹی بنائیے، علم کو معیار بنائیے، جاہلوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، علم کے دامن کو پکڑیے، سنجیدہ لوگوں کو سنیے، سنجیدہ لوگوں میں بیٹھیے، غلو پسند لوگوں میں، جاہل لوگوں میں، بے ادب لوگوں سے بچیے.